السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں مسجد کے امام صاحب کے تعلق سے۔ دوستو، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کر دینا۔ دوستو، اب ہم بات کرنے والے ہیں مسجد کے امام صاحب کے تعلق سے۔ یہ بات ہے افریقہ کے گاؤں کی۔ افریقہ میں ایک گاؤں ہے دوستو، وہاں پر ایک امام صاحب کو مقرر کیا گیا۔ وہ لوگوں نے نماز کے لیے ایک امام صاحب کو مقرر کیا، تو وہ لوگ جو تھے جب امام صاحب کو لے کر آئے تو ان کے اخلاق کو دیکھا، ان کے طریقے کو دیکھا تو ان کو وہ امام صاحب بہت زیادہ پسند آئے۔ دوستو، وہ لوگ امام صاحب سے بے پناہ محبت کرنے لگے، بے پناہ اس طریقے سے محبت کرتے تھے کہ ان کی دعوت نہ ہوتے ہوئے بھی وہ لوگ اپنے گھروں پر دعوت کیا کرتے تھے۔ یعنی امام صاحب کا پردہ ان کے گھر نہیں ہوتا تھا، لیکن پھر لوگ بھی وہ امام صاحب کی دعوت کرتے تھے۔ اس طریقے سے ایسا گزر رہا تھا، یہ وقت امام صاحب کا گزر رہا تھا۔ اسی اثنا میں رمضان کا وقت قریب آ گیا۔ دوستو، رمضان کا وقت جب قریب آیا تو ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں امام صاحب کی دعوت اپنے گھر پہ کرنا چاہتا ہوں۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے، کوئی غلط بات نہیں، اچھی بات ہے، آپ امام صاحب کی دعوت ضرور کریں۔ پیارے دوستو، بیوی نے دسترخوان کو بچھایا۔ اب اس بیوی کے ہاتھ میں، اس کی بیوی جو تھی اس کے ہاتھ میں کچھ پیسے تھے، وہ اس کو ذہن میں اس کے نہیں رہے، اور بلکہ اس نے اس پیسوں کے اوپر ہی دسترخوان بچھا دیا۔ دوستو، جب اس نے اس پیسوں کے اوپر دسترخوان بچھایا، اب مسجد کے امام صاحب کو اس کا شوہر بلا کر لے کر آتا ہے، اور یہ کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر امام صاحب اور وہ شخص بیٹھ جاتا ہے۔ جب یہ لوگ کھانا کھاتے ہیں اور کھانا کھانے کے بعد فارغ ہو جاتے ہیں، امام صاحب اس شخص کو لے کر مسجد میں چلے جاتے ہیں۔ وہ شخص امام صاحب کے ساتھ میں مسجد چلا جاتا ہے۔ اب اس کے دماغ میں خیال آیا کہ میں نے دسترخوان کے نیچے شاید پیسے رکھے تھے، وہ مجھے لگتا ہے کہ دسترخوان کے نیچے دب گئے ہیں۔ اب اس نے دسترخوان کے نیچے دیکھا، لیکن وہاں تو پیسے تھے ہی نہیں۔ اب اس کے ذہن میں خیال آیا کہ شاید میرے شوہر نے وہ پیسے اٹھا لیے ہوں، ان کے پاس ہوں۔ تو اب اس نے ابھی وقت پہ جو ہے زیادہ ٹینشن نہیں لی۔ اب اس کا شوہر جب گھر میں نماز پڑھنے کے بعد آتا ہے، نماز ادا کر کے اس کا شوہر جب گھر میں آتا ہے تو اپنے شوہر سے یہ معلومات کرتی ہے اور پوچھتی ہے کہ آپ نے دسترخوان کے نیچے سے پیسے اٹھائے تھے؟ تو اس کا شوہر کہتا ہے نہیں، میں نے تو کوئی پیسہ نہیں اٹھایا تھا، میں نے تو پیسے دیکھے بھی نہیں ہیں۔ تو وہ کہنے لگی کہ یہ ضرور مسجد کے امام صاحب نے پیسے اٹھائے ہیں، میں نے دسترخوان کے نیچے پیسے رکھے تھے، مجھے دھیان نہیں رہا اور وہ پیسے امام صاحب اٹھا کر لے گئے۔ اب یہ اس کا جو شوہر تھا یہ سوچنے لگا کہ وہ کہنے لگا کہ ہو سکتا ہے اپنے گھر میں کوئی اور آیا ہو۔ تو اس نے کہا نہیں، اپنے گھر میں کوئی بھی نہیں آیا ہے، اپنے گھر میں کوئی نہیں آیا ہے سوائے امام صاحب کے، امام صاحب ہی آئے تھے، اس کے علاوہ اپنا ایک چھوٹا بچہ ہے، وہ پیسے اٹھا نہیں سکتا۔ دوستو، اس طریقے سے اب اس شخص نے امام صاحب پر شک کرنا شروع کر دیا، اور اب یہ امام صاحب کے پیچھے اس نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا۔ دھیرے دھیرے امام صاحب سے قطرانے لگا اور امام صاحب سے دوریاں بنانے لگا۔ اس طریقے سے دوستو 1 سال مکمل ہو گیا۔ جب 1 سال مکمل ہوا، 1 سال جب مکمل ہو جاتا ہے تو یہ 1 سال کے بعد پھر رمضان کا وقت قریب آتا ہے، رمضان کا ٹائم قریب آتا ہے، تو اس شخص نے اس کے گھر پہ جب امام صاحب کا پردہ پہنچتا ہے، جب امام صاحب کا پردہ اس کے گھر پہنچا تو اس نے پھر اپنی بیوی سے کہا کہ امام صاحب کی دعوت ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں امام صاحب کی دعوت نہیں کروں گی، کیونکہ امام صاحب نے دسترخوان سے پیسے اٹھائے تھے اور میں امام صاحب کی دعوت نہیں کروں گی۔ تو اس شخص نے کہا چلو چھوڑو، اس کو تو 1 سال بیت گیا ہے، ہو سکتا ہے کوئی اور لے گیا ہو، چلو چھوڑو، امام صاحب کی دعوت کر دیتے ہیں۔ دوستو، امام صاحب کی دعوت کر دی گئی۔ پیارے دوستو، جب امام صاحب دسترخوان پر پہنچے، دسترخوان پر کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، یہ شخص بھی امام صاحب کے ساتھ میں کھانا کھا رہا تھا، آپس میں باتیں کرنے لگے، تو اس شخص کی بیوی امام صاحب سے بہت زیادہ ناراض تھی، اور اس نے امام صاحب سے پوچھ لیا کہ آپ نے ہمارے یہاں پچھلی سال دعوت میں آئے تھے تو آپ نے یہاں سے پیسے اٹھائے تھے؟ اس شخص نے، جو امام صاحب تھے، اس نے کہا جی ہاں، میں نے پیسے اٹھائے تھے، اور وہ پیسے میں نے اس وجہ سے اٹھائے تھے کہ یہاں پنکھے کی ہوا چل رہی تھی اور ہوا بہت زیادہ تیز تھی، تو میں نے یہ سوچا کہ یہاں سے پیسے اڑ نہ جائیں، کہیں اور نہ چلے جائیں۔ دوستو، جب اس نے یہ دیکھا تو اب یہ حیران رہ گیا، اور وہ شخص جو امام صاحب کا مقتدی تھا وہ سوچنے لگا کہ آخر باقی میں امام صاحب نے پیسے اٹھائے ہیں۔ اب وہ امام صاحب سے کہنے لگا حضرت آپ نے پیسے کیوں اٹھائے تھے؟ اب امام صاحب رونے لگے، امام صاحب کی آنکھوں سے اشک روا دوا ہو گئے، امام صاحب کی آنکھوں سے اشک بہنے لگے۔ اب وہ شخص سوچنے لگا کہ شاید ہم نے امام صاحب سے پوچھ لیا ہے، یہ اس وجہ سے رو رہے ہیں۔ تو اس کی بیوی نے پوچھا کہ اب
آپ رو کیوں رہے؟ تو امام صاحب نے جواب دیا، میں اس وجہ سے نہیں رو رہا ہوں کہ آپ نے میرے اوپر الزام لگایا ہے، بلکہ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ وہ پیسے میں نے اٹھا کر آپ کے گھر کے قرآن پاک میں رکھ دیے تھے، آج 1 سال مکمل ہو گیا ہے، آپ نے اس کو قرآن پاک کو کھول کر نہیں دیکھا ہے۔ اگر آپ اس قرآن پاک کو کھول کر دیکھ لیتے تو آپ مجھ سے سوال نہ کرتے کہ ہمارے پیسے کہاں ہیں۔ دوستو، جب وہ شخص دوڑا دوڑا قرآن پاک کے قریب جاتا ہے، وہ قرآن پاک کو کھولتا ہے تو دیکھتا ہے قرآن پاک میں پیسے موجود ہیں۔ دوستو، یہ حیران رہ جاتا ہے کہ اور پھر امام صاحب سے یہ دونوں لوگ معافی مانگتے ہیں اور اپنی غلطی کا اقرار کرتے ہیں۔ دوستو، جب یہ غلطی کی اپنی معافی مانگ لیتے ہیں، پھر یہ توبہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں آج سے ہم توبہ کرتے ہیں، ہمیشہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے۔ دوستو، امید ہے یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ کو اور ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ چلیے دوستو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔